تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے میرے نبی نے فرمایا، میرے آقا فرماتے 3 لوگ ایسے ہیں انہیں جنت تو بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ کتنے لوگ ہیں؟ بولو بھائی بولو۔ 3 لوگ۔ 3 لوگ ایسے ہیں جنت تو بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ پہلا کون ہے؟ سنو ذرا توجہ سے سننا، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ میرے آقا نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا، مدینے کے سلطان نے فرمایا، پہلا وہ جو نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی کو جنت تو بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ کچھ بھی کر لو، اب حضور کا فرمان حق ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ ہے، سمجھیں آپ۔ آج ہم لوگ قرآن سے دور ہو گئے نا، عبادتوں سے دور ہو گئے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا؟ پہلا وہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ پہلا وہ جو بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ 11ویں آ گئی، 11ویں پر 11 پتیلے بریانی کے بنا دیے۔ چھٹی غریب نواز سرکار کی آئی، 6 پتیلے بریانی کے بنا دیے۔ 12ویں شریف آئی، 12 پتیلے بن گئے۔ محرم آیا، کھچڑا تیار ہو گیا۔ کھچڑا پکانا ثواب کا کام، فاتحہ لگوانا ثواب کا کام، بریانی بنانا ثواب کا کام، لوگوں کو کھلانا ثواب کا کام، 11ویں منانا ثواب کا کام، چھٹی پر بریانی بنانا ثواب کا کام۔ مگر یاد رہے، صرف بریانی جنت میں نہیں پہنچا سکتی ہے، اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کا دین ہے، یہ اسلام ہے، اور اسلام بریانی سے نہیں پھیلا، اسلام تو حسین کی قربانی سے پھیلا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اسلام کربلا میں حسین کی قربانی سے پھیلا ہے۔ اسلام جو پھیلا ہے وہ 6 مہینے کے علی اصغر کی قربانی سے پھیلا ہے۔ 18 ماہ کے اس نوجوان کڑیل نوجوان حضرت علی اکبر کی جوانی لٹی، تب اسلام تجھ مجھ تک آیا ہے۔ جب قاسم کا شباب لٹا تب اسلام ہم تک پہنچا۔ جب کربلا کی سرزمین پر خاندان رسالت لٹ گیا، نبی کا خاندان کٹ گیا۔ ارے سوچ تو مسلمان، کبھی تو ایک آنسو نکالا کر، کبھی تو رویا کر۔ ارے کل کربلا میں حسین نے اس دین کے لیے گھر کا گھر لٹا دیا، سارا گھر کٹوا دیا۔ تو کھچڑا بنا کے سمجھتا ہے تو جنتی بن جائے گا۔ حسین نے کہا تھا میں سجدے میں سر کٹا رہا ہوں، اے نانا کے امتیوں، سجدے کی حفاظت کرنا۔ تو کھچڑے کی حفاظت تو کرتا ہے مگر حسین کے سجدے کی حفاظت نہیں کرتا۔ کھچڑے کی حفاظت بہت اچھی طرح سے ہو رہی ہے کیونکہ وہ کھانے کو ملتا ہے نا۔ تازیے لمبے لمبے تیار، ڈھول بجا رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، کیسا مذاق بنا دیا۔ تازیوں میں ڈھول بجانے والوں، ناچنے والوں، تھرکنے والوں، رونا آتا ہے رونا۔ ایک گاؤں میں نے خود دیکھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس گاؤں میں امام صاحب نے ڈھول بجانے سے انکار کر دیا۔ 9 محرم الحرام کی رات تھی، ڈھول لے کر لوگ جلوس لے کر نکلے تھے۔ امام نے، لوگوں نے کہا پہلا ڈنکا ڈھول میں امام مارے گا۔ کیا؟ پہلا ڈنکا ڈھول میں کون مارے گا؟ امام مارے گا۔ بولے پہلے اسے آگے رکھو، اس کے پیچھے پیچھے ہم۔ امام صاحب نے کہا میں نہیں بجاؤں گا ڈھول۔ لوگ بولے امامت کرو گے تو ڈھول بھی بجانا پڑے گا۔
آج بھی اماموں سے ڈھول بجوا رہے ہو، یہ الگ بات ہے، ڈنکا مار کے نہیں بجوا رہے، الگ طریقے کے ڈھول بجوا رہے ہو۔ امام ڈھولی تو بجا رہے ہیں، کبھی اس کی تعریف، کبھی اس کی تعریف، کبھی اس پردھان کی تعریف، کبھی اس پردھان کی تعریف۔ ایک ایک گاؤں میں 4 پردھان ہیں، 3 ہارے ہوئے، 1 جیتا ہوا۔ اب امام کو تو سب سے مطلب ہے، اس کی بیٹھک پہ گیا جیتے ہوئے امام، جیتے ہوئے پردھان کی بیٹھک پہ امام، اس نے بلایا امام صاحب ذرا بیٹھک پہ آ جاؤ۔ امام جب اس کی بیٹھک پہ پہنچا تو مجبوری اس کی چائے پی، اس کی بھی تعریف کرنے لگا۔ جب دوسرے کی بیٹھک پہ پہنچا تو اس کی تعریف کرنے لگا، تیسرے کی بیٹھک پہ کیا کرے گا؟ مجبور کر دیا قوم۔ امام نے کہا ڈھول نہیں بجاؤں گا، قوم بولی تو امامت نہیں کرو گے، نکال دیا، اسی بات پہ نکال دیا۔ ارے کتنے شرم کی بات ہے کہ امام جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن تمہارے بچوں کو سکھاتا ہے، آگے کھڑا ہو کے تمہاری نمازوں کا ضامن بنتا ہے، گارنٹی لیتا ہے، اپنے سر پہ گٹھری لے کے تمہاری نمازوں کی کھڑا ہوتا ہے۔ میری قبول تو تمہاری قبول، اگر میری قبول نہیں ہوئی تو تمہاری بھی نہیں ہوگی، اور تمہاری نہیں ہوئی تو ذمہ دار میں بنا۔ امام اتنی بڑی ذمہ داری لے کے مصلی پہ کھڑا ہے، تم نے اس کا مذاق بنا دیا، تم نے اس کا تماشا بنا دیا۔ تم نے ڈھول بجا بجا کے ناچنا۔ بس ختم کر رہا ہوں، آخری بات سن لو، اس کے بعد میں تقریر ختم ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بے نمازی کو جنت تو بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی۔ یہی پیغام کربلا سے عام ہوا، ہم نے اسی پیغام کو بھلا دیا۔ اے میرے عزیزو غور کرو، مصطفیٰ جان رحمت تاجدار مدینہ سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق اعظم۔ کون عمر؟ وہ عمر کہ وہ جس راستے سے گزر جائیں، میرے حضور نے فرمایا جس راستے سے عمر گزر جائے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عمر فاروق اعظم تاجدار مدینہ نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عمر فاروق اعظم جن کے دور میں آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے منصف انصاف کرنے والے۔ ایک بوڑھی عورت، ایک خاتون آپ کی بارگاہ میں روتی ہوئی آئی، آ کر کہنے لگی عمر مجھے انصاف چاہیے، مجھے انصاف چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر نے فرمایا اے بوڑھی اماں بتا کیسا انصاف کیا ہو گیا؟ کہنے لگی میں دن بھر محنت کرتی ہوں، مزدوری کیا کرتی ہوں، پھر مجھے جو پیسے ملتے ہیں اس سے میں اپنا گزارا کرتی ہوں، کھانے پینے کا انتظام کرتی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا بات کیا ہے بتا دے۔ کہنے لگی آج میں دن بھر مزدوری کرنے گئی شہر کے اندر، میں نے مزدوری کی، مزدوری کے بعد میں جو مجھے پیسے ملے وہ پیسے لے کر میں آئی، میں نے ان پیسوں کا تیل خریدا، تیل خرید کر میں اپنے گھر پہ جا رہی تھی کہ ٹھوکر لگی، تیل کی پیالی زمین پر گری، سارا تیل زمین پر گر گیا، اور زمین پر تیل گرا تو زمین نے سارے تیل کو جذب کر لیا۔ عمر مجھے انصاف چاہیے، اے عمر مجھے میرا وہ تیل واپس چاہیے۔ آج تو زمینیں چھن جاتی ہیں، گھروں پہ قبضہ ہو جاتا ہے، پھر بھی ان کو وہ گھر واپس نہیں ملتے۔ زمینیں چھن جاتی ہیں، وہ زمینیں لوگوں کو واپس نہیں ملتی۔ لیکن حضرت عمر کی بارگاہ میں وہ عورت کیا معروضہ لے کے آئی ہے کہ میرا تیل زمین پہ گر گیا، وہ تیل مجھے چاہیے۔
وہ خاتون وہ بوڑھی عورت جانتی تھی عمر کی شان یہ ہے، عمر مدینے والے آقا کا غلام ہے، عمر مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہے، اور جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ کائنات کا امام ہوتا ہے۔ زمین پر ٹھوکر مار دے زمین بھی ہلنے لگتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جانتی تھی اگر عمر کے پاس جاؤں گی مجھے ضرور انصاف مل جائے گا، اس لیے کہ عمر نبی کا غلام ہے۔ عمر کی حکومت زمین کے اوپر بھی ہے اور زمین کے اندر بھی ہے۔ کہنے لگی مجھے انصاف چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی تیل گر گیا، واپس چاہیے۔ حضرت عمر نے فرمایا بیت المال سے پیسے دے دیتے ہیں، دوسرا جا کر خرید لے۔ کہنے لگی نہیں، بیت المال کے پیسوں کا تیل نہیں چاہیے، مجھے وہی چاہیے جو میرا تیل تھا، جو میں نے اپنی محنت کے پیسوں سے خریدا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ماں خاتون، اگر وہ تیل تجھے واپس چاہیے تو چل ٹھیک ہے، انصاف ضرور ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا لاؤ ذرا قلم دان لے کے آؤ۔ کون سا قلم دان؟ میرے بریلی کے امام نے، امام اہل سنت نے، تاجدار بریلی نے فرمایا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ وہ قلم دان، حضرت عمر نے کہا قلم دان لے کر آؤ۔ قلم دان منگایا گیا، قلم دان آ گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کاغذ کا ٹکڑا لیا، کاغذ کے ٹکڑے پہ کچھ لکھا، اس خاتون کو دے دیا۔ دینے کے بعد میں فرمایا اماں جہاں پہ تیرا تیل گرا لے جا کر اس کاغذ کے ٹکڑے کو رکھ دے، زمین تیرا تیل واپس کر دے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ بوڑھی عورت، وہ خاتون اس کاغذ کے پرزے کو لے کر چلی ہے۔ نہ کوئی سپاہی ساتھ میں گیا، نہ حضرت عمر کا خادم کوئی گیا، نہ حضرت عمر گئے۔ وہ عورت اس کاغذ کے ٹکڑے کو لے کر گئی، اس نے زمین پر اسی جگہ پہ رکھ دیا جہاں پر تیل گرا تھا۔ اللہ کی قسم اس کاغذ کا وہاں پر رکھنا تھا، اس نے کاغذ رکھا، ایک لمحے کے اندر زمین سے سارا تیل نکل کر باہر آ گیا۔ وہ رب کے خاص ہیں ان کی تو بات ہی کیا ہے، وہ رب کے خاص ہیں ان کی تو بات ہی کیا ہے، نہ مٹ سکے گا جو ان کا غلام لکھ دے گا۔ حضرت عمر نے لکھ دیا، عورت نے رکھ دیا، زمین نے تیل سارا دے دیا، خاتون نے تیل پیالی میں بھرا، گھر نہیں گئی، واپس حضرت عمر کے پاس آ گئی۔ زور سے بولو، اتنی آہستہ بولو گے تو تقریر ہوگی 2 گھنٹے اور، ابھی ذرا زور سے بولو گے تو ابھی 10 منٹ میں ختم، جھوم کے بولو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خاتون آ گئی۔ آنے کے بعد میں عرض کرنے لگی عمر انصاف تو ہو گیا مگر ایک بات معلوم کرنے آئی ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا اے بوڑھی عورت بتاؤ کیا معلوم کرنے آئی ہو؟ کہنے لگی عمر اتنا بتا دو، نہ تم ساتھ آئے نہ کوئی خادم ساتھ آیا، کوئی ساتھ نہیں آیا، لیکن عمر زمین نے تیل واپس کر دیا۔ اتنا بتا دو اے عمر تم نے اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا کیا تھا؟ حضرت عمر نے اتنا سنا، آپ نے فرمایا اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو۔ حضرت عمر نے فرمایا اے خاتون، اے اماں، میں نے اس کاغذ پر زیادہ کچھ نہیں لکھا تھا، بس اتنا لکھا تھا اے زمین اس عورت کا تیل واپس کر دے ورنہ تیرے اوپر میں کسی بے نمازی کو دفن کروا دوں گا۔ اتنا لکھا تھا صرف۔ زمین تھرا گئی، کانپ گئی، سارا تیل واپس کر دیا۔ پتہ لگا زمین تو بے نمازی کو پسند ہی نہیں کرتی ہے۔
یہ زمین بے نمازی کو پسند ہی نہیں کرتی سبحان ہے، تو اللہ۔ پھر سوچو ذرا سوچو، جب بے نمازی قبر کے اندر جائے گا یہ زمین اس کے ساتھ میں کیا کرے گی؟ کشادہ ہوگی یا مل جائے گی؟ یاد رکھنا، جب زمین میں جب قبر کے اندر پہنچیں گے اور جب قبر تنگ ہوگی یہ دیواریں دونوں ملیں گی، جب دیواریں ملیں گی تو سوچو پسلیوں کا کیا ہوگا، جسم کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا گیا یہ پسلیاں چورا چورا ہو جائیں گی، یہ ساری ہڈیاں ٹوٹ کر بکھر جائیں گی۔ اے لوگو یاد رکھنا، مرنا ہے قبر میں جانا ہے، اس قبر کو یاد کر لیا کرو، قبر کی رات کو یاد کر لیا کرو۔ جب نکیرین آئیں گے قبر کے اندر، جب سوالات کریں گے، کبھی سوچا ہے تم نے کیا بنے گی؟ کبھی فکر کی ہے ان کے جواب کیسے دینے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، تم تو جلسوں میں آ کر بس اتنا سننا چاہتے ہو، ایک بار سبحان اللہ کہے جنت ہماری ہو جائے، ایک بار نعرہ لگا دے جنت ہماری ہو جائے۔ نانا میرے عزیز، ثواب تو ملے گا مگر جنت نہیں مل سکتی، صرف اتنا کرنے پر جنت کا مستحق نہیں بن سکتا ہے۔ جنت اگر چاہیے، یاد رکھنا میرے آقا نے فرمایا نماز پڑھو، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھو، نماز دین کا ستون ہے، نماز پڑھو۔ مصطفیٰ نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے، جنت میں جانا ہے تو جنت کی چابی بھی میرے عزیز اپنے پاس میں رکھ لو۔ ہے نہ نماز کے نہ روزے کے، پھر کہہ رہے ہیں کہ صاحب جنتی ہم۔ بھائی واہ، ایک ہنگامہ محشر ہوں تو اس کو بھولیں، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ اور وہ کسی نے بڑی سچائی پیش کی ہے، کیا زمانہ آ گیا سنجیدگی خطرے میں ہے، خود نمائی کا چلن ہے سادگی خطرے میں ہے، سر چھپاتی پھر رہی ہے آبرو اس دور میں، یا الہی کر مدد پاکیزگی خطرے میں ہے۔ جب سے کم ظرفوں کی آمد میں کدے میں ہو گئی، رو رہے ہیں جام و مینا میں کشی خطرے میں ہے۔ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر لیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو ویڈیو کیسا لگا۔ آپ کی کوئی رائے ہو تو ہم سے ضرور شیئر کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔